بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں پاکستان کے متعلق کی جانے والی ہرزہ سرائیوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ پاکستان کے بارے میں کچھ ایسے زومانی جملے اور ایسے خدشات جو اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں سے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بیرونی طاقتیں ہیں، پاکستان کی دشمن طاقتیں، وہ پاکستان کے خلاف اپنے عزائم کا اور اپنے ناپاک ارادوں کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں، اور ان طاقتوں میں جو ہمارا بالکل ساتھ ہمسایہ ملک، دشمن ملک ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جانتا نہ ہو یا کسی کو کوئی ابہام ہو کہ ہمارے بارے میں ہمارے دشمن کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کے عزائم کیا ہیں۔ پاکستان کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے، اور پاکستان کے سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے بارے میں جو نفرت اور جو تناؤ کا ماحول ہے وہ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ اب پہلے تو بات تھی غدار قرار دینے تک اور ایک دوسرے کو باغی قرار دینے تک، اب پاکستان کے ٹوٹنے کے خدشات ایک دوسرے پر الزامات کی صورت میں سامنے لائے جا رہے ہیں۔ میں اس بات کو مزید آسان ایسے کرتا ہوں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بالکل کیٹاگوریکل سیدھا اس خدشے کا اظہار کر دیا ہے کہ اگر موجودہ رجیم کنٹینیو کرتا ہے، جو اس وقت پاکستان میں حکومتی جماعتیں ہیں، اگر یہ اقتدار میں رہتی ہیں تو پاکستان کی بقا کے لیے سیریس تھریٹس ہے، بڑے شدید خطرات ہیں۔ جو الفاظ انہوں نے دہرائے وہ شاید اپنے ناظرین کے لیے صرف ذکر کرنے کی حد تک دوبارہ دہرائے جانے ضروری ہوں، وگرنہ ان الفاظ کو کوئی باشعور پاکستانی اپنی زبان پر لانے سے پہلے بھی کئی مرتبہ سوچتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اب کیونکہ میری مخالف سیاسی جماعتیں اقتدار میں آ گئی ہیں اور ان کے روابط بیرونی طاقتوں سے جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ہیں، یہ الزام لگانا یا اپنے اس خدشے کا اظہار کرنا، کیونکہ موجودہ حکومتی جماعتیں پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس لیے یہ خدشات بڑھ گئے ہیں کہ اب پاکستان کا جو دفاع ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اور جب ہمارا دفاع کمزور ہوگا تو خاکم بدہن پاکستان کی جو نیوکلیئر حیثیت ہے اس کے حوالے سے بہت بڑا دعویٰ کر دیا جانا، اور پھر یہیں تک بریک نہیں لگائی، یہ کہہ دینا کہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ایک ایسا پلان دے دینا اپنی گفتگو کے دوران، اپنے انٹرویو کے دوران، جس سے واضح طور پر لگے کہ آپ کو فیڈ کیا گیا ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اتنے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ کیا کوئی کتابی باتیں ہیں جنہیں پڑھ کے سنا دیا جائے؟ کیا یہ اندازے اور قیافے ہیں؟ کیا یہ آپ کی کوئی معلومات ہے جو آپ عوام سے شیئر کر رہے ہیں، یا یہ محض الزامات ہیں؟ ان ساری باتوں پہ پولیٹیکلی کمنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہمارا ایک جنرلسٹک ویو ہے، ہر پاکستانی کا ایک جنرل پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ سیاست کو سیاست تک رکھا جائے، سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف کی حد تک رکھا جائے، ایک حد مینٹین کر لی جائے، اور یہ بالکل کوئی بھی، وہ رائٹ کی یا لیفٹ کی کوئی بھی جماعت ہو، حکومت کی یا اپوزیشن کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی مذہبی جماعت ہو، کوئی طبقہ، کوئی گروہ، کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پاکستان کی سالمیت کو اور پاکستان کے دفاع کو اور پاکستان کی بقا کو اپنی پولیٹیکل ایفرٹ کے ساتھ جوڑ دیں، اپنے مخالفین کے وجود کے ساتھ اور اپنی سیاست کے ساتھ اس کو ایگزسٹ کریں کہ اگر میں ہوں گا تو پاکستان رہے گا۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا جو ٹیلی ویژن پہ سب نے سنا بھی، کہ ان لوگوں کو، یہ جو پی ڈی ایم کی یا اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، ان کو مخاطب کر کے عمران خان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو ہم پر مسلط کرنے سے بہتر تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جاتا۔ کیا رائے ہے ان کی ایٹم بم کے بارے میں، اپنے ملک کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے بارے میں؟ وہ کیا سوچتے ہیں؟ کس طرح سے وہ اس کو لیتے ہیں کہ آئے روز وہ اس کو اپنی گفتگو میں اس طرح ذکر کر دیتے ہیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں؟ یہ سیاسی مخالفت نہیں ہے، یہ میں کہوں گا کہ عمران خان کی
اور پاکستان تحریک انصاف میں وہ لوگ جو عمران خان کی ہر بات کا دفاع کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی ایک بڑی سمجھی ہوئی لکھی پڑی بات ہے، وہ ایسا انٹینشنلی کر رہے ہیں۔ وگرنہ اب گزشتہ روز کی جو خان کی یہ بات ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، افواج پاکستان کے حوالے سے، اس پر ودن پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکن اس طرح سے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اور واضح طور پہ ایک لکیر کھینچی گئی ہے۔ میں نے بڑا تھورلی اس کو، میں نے بڑا ڈیپلی اس کو، اور میں نے مختلف پہلوؤں اور مختلف زاویوں سے اس کو ایگزامن کیا ہے اپنی وسعت کی حد تک۔ میرے پاس جو ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کو بروئے کار لایا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ بھی پاکستانی شہری ہیں، اور ان میں بھی بہت بڑی میجورٹی ایسی ہے جو پاکستان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ ہیں، جو پاکستان کے عشق میں عمران خان کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ بڑے بجا طور پہ یہ سمجھتے تھے 2014 کے بعد جو پوری ایک جدوجہد تھی، اور پچھلے پورے 26 سال کا عمران خان کا جو پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ ہے، اس سارے سینیریو میں وہ لوگ بالکل یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان وہ بندہ ہے، ایک نیا آدمی ہے سیاست میں، اس کے اوپر کوئی ایسا سیاسی داغ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا پولیٹیکل چارج نہیں ہے، اس کے سٹیج پہ کوئی ایسا بہت بڑا بلنڈر نہیں ہے، تو ایک ایسی نئی شخصیت جو ابھر کے سامنے آئی ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو آزمائے ہوئے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، جو ڈیلیور کرتے ہیں ان سے کچھ کمیاں اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس میں ہیومن ایفرٹ میں کچھ انٹینشن بھی کار فرما ہو جاتی ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے رہنما اور ان کے لیڈران جو ہیں، سب سے کسی نہ کسی حد تک کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اور خامیاں سرزد ہوئی ہوں گی، لیکن عمران خان کے بارے میں یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے دامن پہ فلاں داغ ہے۔ لیکن اب جب 3.5 سال وہ وزارت عظمیٰ پر گزار کر پشاور جا چکے ہیں، وہ ایوان اقتدار سے اسلام آباد سے نکلے، تو انہوں نے اپنا رخ پشاور کی طرف کیا کہ اقتدار سے نکل کے وہ دوبارہ اقتدار میں گئے ہیں، پشاور میں ان کی حکومت ہے، وہ وہاں قانونی اور آئینی تحفظ لیے بیٹھے ہیں، اور شاید ان کو اپنے پرسنل اور ذاتی حوالے سے بھی کچھ ایسے تھریٹس تھیں جن کو وہ زیادہ وہاں سیکیور سمجھتے ہیں۔ ایسا ہر انسان کو حق کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا مناسب اور درست فیصلہ ہے۔ لیکن عمران خان اب باقی سیاسی جماعتوں کی طرح اور ان کی قیادتوں کی طرح کٹہرے میں ہیں۔ عوام حق بجانب ہیں کہ ان سے سوال کریں، اور عوام سوال کر رہے ہیں۔ جو ان کے ساتھ لوگ جن کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے، جنہوں نے خان کو یہ ازبر کروانا ہے، خان کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ ہر صورت میں، آپ ہر طرح سے درست ہیں، وہ تو شاید اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں، لیکن جو جنرل پبلک ہے، جو میسز ہیں، پاکستان کی عوام ہے، وہ اس پہ بہت ساری چیزیں ایگزامن کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں۔ خان کو بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو منہ میں آئے وہ کہہ دینے سے انسان کا اپنا وقار متاثر ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو بعد میں وضاحت کے ساتھ واپس لینا پڑتا ہے، یا ان کے معنی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور اپنے ہی الفاظ جو ادا کیے ہوتے ہیں ان کو واپس لینا پڑتا ہے۔ یہ آج میں آپ سے بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ خان کا جو کل کا انٹرویو ہے، جس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں، وہ انٹرویو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے ہر محب وطن پاکستانی کے لیے۔ باقی جس نے ہر صورت اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ایسے لوگ تھوڑے یا زیادہ ہر جماعت میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے مذہبی جماعتوں میں ہوا کرتے تھے، مذہبی جو قیادتیں ہیں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور ان میں ایک عقیدت کا پہلو ہوا کرتا تھا۔ اب ایک نیا ٹرینڈ عمران خان نے دیا ہے کہ درست ہے یا غلط ہے، ہمارا لیڈر ٹھیک رہے گا، ہمارا لیڈر ہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں۔ یہ ٹرینڈ بھی پاکستان کے لیے خطرناک ٹرینڈ ہے۔